کسی جنگل بیاباں میں ایک غریب آدمی کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا۔ ایک تو جنگل، دوسرا موسم بہت خراب۔ سردی کے موسم میں تیز ہوائیں چل رہی تھی اور بارش ہو رہی تھی۔ اس مصیبت نے غریب آدمی کو سخت مشتعل کر دیا تھا اور جنجلاہٹ کے عالم میں گدھے سے لے کر ملک کے بادشاہ تک کو کوس ڈالا۔ سب کو برا بلا کہہ رہا تھا۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی طرف سے گزر رہا تھا۔ اس نے یہ بد کلامی اپنے کانوں سے سن لی۔ وہ وہیں رک گیا اور اس خیال سے اپنے لشکریوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک وزیر نے بادشاہ کی منشا سے آگاہ ہو کر کہا کہ گستاخ واجب القتل ہے، اس کا سر تن سے الگ کر دینا چاہیے کیونکہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر مسکرا دیا اور تحمل سے بولا، بے شک اس نے گستاخی کی ہے، لیکن دراصل اس مصیبت نے اسے حواس باختہ کر دیا ہے جس میں یہ پسا ہوا ہے۔ اسے سزا دینے کے مقابلے میں مناسب تو یہ ہوگا کہ اسے مصیبت سے نکالا جائے اور اس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے نہ صرف اس کا گدھا کیچڑ سے نکلوایا بلکہ اسے سواری کے لیے گھوڑا بھی دے دیا۔ ایک وزیر آگے بڑھ کر گدھے والے سے مخاطب ہو کر کہا، تو نے تو اپنی ہلاکت میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اسے اللہ کا خاص انعام سمجھ کہ تیری جان بچ گئی۔ اب گدھے والے نے کیا خوبصورت بات کی ہے۔ گدھے والے نے کہا، میں تو اپنی حالت کے مطابق بک بک کر رہا تھا اور بادشاہ نے اپنے شان کے مطابق مجھ پر کرم کیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ برائی کے بدلے بلائی کرنا ہی تو جوان مردوں کا شیوا ہے۔ بالکل کیا بہترین بات کی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو تجھ سے توڑے تو اسے جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اسے دے دے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدائی کے قانون میں بھی بدلہ اور انتقام لینے کی اجازت ہے، لیکن مقام احسان یہ ہے کہ برائی کرنے والے کے ساتھ بھی بلائی کیا جائے۔ سائیکالوجی کے مطابق جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہو، اس سے آپ کی ذہن کے اوپر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتا ہے۔ اس سے آپ کے اندر الجھن، پریشانی اور ڈپریشن کی جو کیمیکلز ہے وہ نارملائز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اپنوں کے ساتھ پیار، سکون اور خلوص کے ساتھ رہیے گا۔ اپنوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ فی امان اللہ۔